کیونکہ ہم لوگ جو آئین پہ کھڑے رہے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو نظریہ ضرورت کے پھر میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے غیر آئینی الیکشن لڑا وہ پارلیمنٹ میں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ یوٹوپین تھوڑی یوٹوپین تھنکنگ والی بات ہے یہ کہ دیکھیے گراؤنڈ ریالٹی یا ریئل پالیٹک بھی تو کوئی چیز ہے. مجھے یاد ہے یہی مجھے مشرف کہتا تھا، عمران تم بڑے آئیڈیلسٹ ہو، پریگمیٹک بنو. آج یہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے یہ پریگمیٹزم کا ذرا حال دیکھ لیں کیا ہے. پریگمیٹزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی دین ایمان ہے، نہ کوئی کعبہ قبلہ ہے. نہیں، اگر ہم ایک کمپیریزن کریں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ایک اور جماعت ہے، چلیں یہ دو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم ہے. ایک آئیڈیالوجی پہ آئی، انہوں نے آواز اٹھائی، ایک اس کے بعد اب وہ ایک متحدہ قومی موومنٹ پہ بنے، اور ان کی بھی 30 کے قریب پارلیمنٹ میں، آپ ان کو آف کورس آپ کی ان کے ساتھ نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن 30 کے قریب پارلیمنٹ میں اسٹرینتھ ہے. دے کین میک دیئر وائس ہرڈ. میری ایم کیو ایم کے ساتھ نظریاتی اختلافات نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے بلکہ بڑی نیچرل الائنس ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک پروفیشنلز پڑھے لکھوں کی پارٹی ہے، اربن پارٹی ہے. وہ بھی کوئی یہ جو پرانا روایتی فیوڈل پالیٹکس کے خلاف ہے. ان کی جو کئی سٹینڈز ہیں بڑے زبردست ہیں. میرا اختلاف صرف ٹیررزم کے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وائلنس کی سیاست، اب بندوق پکڑ کے آپ جب سیاست کرتے ہیں آپ کبھی بھی ایک معاشرے کے اندر عمل نہیں لا سکتے. جس طرح آپ ان کے لیڈر پہ اٹیکس کرتے ہیں عمران، تو آپ اگر آج ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں نیچرلی آپ کے ساتھ ان کی کچھ آئیڈیالوجیکل سملیرٹیز ہیں تو یہ تو ایک نیوز ہے، یو نیڈ ٹو ورک ود دیم، لیکن آپ تو کافی ایگریسولی ان کو اٹیک کرتے ہیں اکثر. اگر میرے 10 لوگوں کو اور اس کے علاوہ سارے 50 لوگوں کو گولیاں لگیں 12 مئی کو، 200 لوگ انجر ہوتے ہیں، اور ہم کہیں نہیں جی ہمارے آپ کے ساتھ الائنس ہو سکتی ہے، ہم کیسے مل سکتے ہیں ایسی پارٹی کے ساتھ؟ ان کا ویو یہ ہے کہ ان کے بھی تو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تھے 16 کے قریب، مطلب شاید کوئی اور ایسی قوت تھی جو لوگوں کو لڑانا چاہتی تھی. یہ بھی تو ممکن ہے. جاوید، آپ کتنی لوگوں کو ایک ابراہیم لنکن کی سینگ ہے کہ تھوڑے سے وقت سب کو پاگل بنا سکتے ہیں، سارا وقت ساری عوام کو پاگل نہیں بنا سکتے. لوگوں نے ٹی وی کے اوپر دیکھا جو انہوں نے کیا، ساری عوام کراچی میں جانتی ہے انہوں نے کیا کیا کہ کھلے عام قتل عام کیا، اور مشرف جب نعرے مار رہا تھا کہ طاقت نظر آئے گی. دیکھیں بات سنیں، ایم کیو ایم اگر ان کا فیوچر، انہوں نے لانگ ٹرم فیوچر ہوگا تو ان کو وائلنس گیو اپ کرنا پڑے گا. وائلنس کی پالیٹکس جو ہے یہ، اور یہ جو چلتی آ رہی ہے. میں معذرت ہے، میں چھوٹی سی بریک لیتا ہوں بیکاز آف کورس کمرشل بریک بھی ضروری ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ویورز. ہم بات کریں عمران خان سے نہ صرف پاکستانی سیاست پر بلکہ ان کی جماعت کے حوالے سے جو کنسرنز پائی جاتی ہیں، اور ایم کیو ایم سے ہم بات کر رہے ہیں، ان کی جو انہوں نے کہا کہ نیچرلی کافی ایشوز پر ان کے درمیان جو ہے وہ امتزاج پایا جاتا ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ویورز. انسائٹ وچ جاوید ملک پر ایک دفعہ پھر دبئی سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان سے، اور بریک سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے کافی تند و تیز سٹیٹمنٹس اکثر عمران خان سے منسوب ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نظریاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی کافی جو ہے وہ امتزاج ہے، سملیرٹیز ہیں، لیکن اس کے اندر ایک کنڈیشن انہوں نے رکھی. ہم سے پوچھتے ہیں کنڈیشن کیا ہے اور کس طرح سے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. جی عمران. دیکھیں، ایم کیو ایم نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اربن سینٹرز کے اندر لوگ ہیں، وہ جو کاؤنٹر کرتے ہیں پرانی روایتی فیوڈل پالیٹکس کہ جی باپ ہے تو بیٹا ہے، اور اس نے جو پاکستان کو ڈیمیج کیا فیوڈل پالیٹکس نے، بلکہ جمہوریت نہیں آنے دی. ہندوستان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے اقتصادی لینڈ ریفارمز کی اور انہوں نے جو فیوڈلز کو سب سے پہلے ہٹ کیا. تو ہندوستان میں ڈیموکریٹک کلچر پایا گیا، ہمارے وہی فیملی پالیٹکس رہ گئی، اور پارٹیز بھی ابھی فیملی پارٹیز ہیں. تو اس طرح ایم کیو ایم مختلف ہے. اختلاف وائلنس کے اوپر ہے کہ آپ بندوق کے ذریعے سیاست کرتے ہیں، اور یہ جو فیشسٹ ٹینڈنسیز ہیں، یہ کہ اپوننٹ کو آپ چلے نہیں دیتے، یہ بہت بڑا اختلاف ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو ہماری بڑی جگہ ہم اکٹھے چل سکتے ہیں. الطاف حسین کے اگینسٹ میری جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں پارٹی کا لیڈر اب 17 سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے. یہ کون سی دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ آپ پارٹی پاکستان میں ہیں، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا صرف الطاف حسین سے نہیں اختلاف اس چیز کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی پولیٹیکل لیڈر جس کی جائیداد باہر پڑی ہے، جس کا بینک بیلنس باہر پڑا ہے،
وہ کیسے پاکستان کے اندر پالیٹکس کر سکتے ہیں؟ لیکن جو لوگ ان کی جماعت میں متحرک ہیں وہ تو وہیں پہ ہیں نا، عوام کے ساتھ رہتے ہیں. ان کی اگر آپ دیکھیں گراس روٹس پر، بالکل میں کافی بلکہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں یہاں پہ کہ انہوں نے آپ دیکھا کہ ان کی گراس روٹس میں بڑی کانٹیکٹس ہیں اپنی. الطاف حسین صاحب شاید ملک سے باہر ہوں، لیکن ان کے جو باقی رہنما ہیں وہ تو وہاں ہیں، سارے ایم این ایز ایکسیسیبل ہیں، ان کے منسٹرز ایکسیسیبل ہیں. جاوید، ہمیں شوکت عزیز کے بعد ایک سبق سیکھنا چاہیے تھا اس ملک کو، کہ وہ آدمی جس کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے وہ پاکستان کے لیے کیسے فیصلے کر سکتا ہے. مجھے اگر میں اپنے سارے پیسے باہر بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب مجھے پاکستان کی اکانومی کے اوپر خود اعتماد نہیں ہے. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں، فرینڈز آف پاکستان کو، کہ آپ پیسہ پاکستان لے کے آئیں. میں نے اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ جب بھی اگر یہ نیچے جائے گی تو میں پیراشوٹ کر کے لندن پہنچ جاؤں گا جدھر پہلی کھیپ بیٹھی ہوئی ہے. یہ ایک کانٹرڈکشن ہے، یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ہم یہاں پہ یہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم سے حیدر عباس رضوی صاحب سے ہماری بات ہو سکے، فاروق ستار صاحب سے، لیکن غالباً ان سے ہمارا رابطہ ممکن نہیں ہوا. ہم یہ بھی آپ نے ذکر کیا بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ ملک میں جمہوریت جو اس وقت حکومت ہے اس کی پرفارمنس کے حوالے سے. میرے ساتھ لائن پر اس وقت ہے نبیل قبول، منسٹر آف اسٹیٹ. نبیل قبول صاحب، میں ویلکم کروں گا آپ کو پروگرام میں. تھینک یو جاوید. نبیل قبول صاحب، عمران خان میرے ساتھ یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں، ہم نظر ڈال رہے ہیں ملک کی سیاست پر. انہوں نے فرمایا کہ جو اس وقت پارلیمنٹ ہے وہ ان کو یاد دلاتی ہے ماضی کی اس پارلیمنٹ میں جب شوکت عزیز وزیر اعظم ہوتے تھے تو وہ غالباً اتنا افیکٹو فورم نہیں تھا. کس طرح سے آپ اس کو رسپونڈ کریں گے؟ جی نبیل صاحب، آپ نے بات سنی عمران خان صاحب کی. انہوں نے بات کی شوگر کے حوالے سے، اسٹیل مل، پی آئی اے کے حوالے سے، اور یہ اہم فیصلے جو ہیں کیا یہ پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پھر نااہلیت جو ہوئی وہ اپوزیشن کی ہوئی نا. یہ ساری ایلیگیشنز اگر لگ رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر، رینٹل پاور پروجیکٹس کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے، یا پی آئی اے کے حوالے سے بات کی ہے، یا چینی کی قیمت کے حوالے سے بات کی ہے، یہ تو ایک ایلیگیشن گورنمنٹ پہ لگ رہی ہے. اب یہ نااہلیت تو اپوزیشن کی ہوئی جنہوں نے اس ایشو کو نہیں اٹھایا پارلیمنٹ میں. ہم تو کہتے ہیں ڈبیٹ کے لیے ہم تیار ہیں. رینٹل پاور پروجیکٹ کا جو ہے اپوزیشن نے پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بات اٹھائی تھی، اور اس کے بعد فیصل صالح حیات نے جو ہے ایک اپنے اسپیچ میں جو ہے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نااہلیت اپوزیشن کی ہوئی. ہم تو ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی 5 تاریخ کو اسمبلی کا سیشن ہے. رینٹل پاور پروجیکٹ کے علاوہ چینی کا بھی جو بحران ہے اس کے اوپر بھی ڈبیٹ ہوگا. لیکن رینٹل پاور ہو یا باقی ایشوز ہوں، ان پہ فیصلے تو لیے جا چکے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں. سوال عمران صاحب کا یہ تھا کہ فیصلے لینے سے پہلے اگر ایک جمہوری طرز حکومت ہو تو کیا حکومت کی بھی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ ان معاملات کو پارلیمان میں خود لے کر آئے، بجائے اس کے کہ وہ اپوزیشن کا ویٹ کرے کہ وہ. جی دیکھیں جاوید، بات یہ ہے کہ رینٹل پاور پروجیکٹ کے اندر اگر کوئی کرپشن انہوں نے کرپشن کے چارجز لگائے نا. دیکھیں رینٹل پاور پروجیکٹ کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا ایک کرائسس چل رہا ہے انرجی کا، پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے اور پبلک پریشان ہے. اس وقت گورنمنٹ کو اور کچھ نہیں سوجا، گورنمنٹ نے یہ رینٹل پاور پروجیکٹ لے کر آئے. اگر اس کے اندر کوئی کرپشن ہے تو آپ اس کرپشن کو اٹھائیں اسمبلی کے اندر. پارلیمنٹ کس لیے ہے کہ آپ اپوزیشن کے جتنے بھی پارٹیز ہیں اس ایشوز کو اٹھائیں. لیکن اگر آپ پارلیمنٹ کو امپورٹنس خود نہیں دے رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں نہیں اٹھا رہے ہیں، تو اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ جی عمران، آپ نے بات سنی کہ حکومت کا کام کتنا ہے اور اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ ادا کرے. لیکن 2 چیزیں. ایک تو بالکل میں نبیل قبول صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. یعنی کہ ہمارے زمانے میں بھی اپوزیشن لیڈر ہمارے اپوزیشن بھی کر رہے تھے، ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، لیکن وہ اس سے بہتر اپوزیشن کر رہے تھے. اس باری تو میں شاکڈ ہوں کہ جس طرح کی اپوزیشن نے یہ چھوڑیں جو ایک لیوی لگی تھی پیٹرولیم کے اوپر، اب وہ اتنا بڑا جو کاربن ٹیکس لگا تھا، اب وہ عدالت میں چیلنج کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن پارلیمنٹ میں یونانیمس بجٹ پاس کر رہی ہے. اور یہ جو اس کی ایک طرف میں ان سے اگری کرتا ہوں، لیکن رینٹل پاور کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ضروری اس لیے رکھنا تھا پارلیمنٹ میں، گورنمنٹ کو رکھنا چاہیے تھا کہ یہ اتنا بڑا پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے اس سے، جو ہم دوسری طرف سے جو ہم سن رہے ہیں کہ جو کاسٹ آئے گی پاور کی اس کے بعد، اور بجائے اس کے کہ جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس جو آئی پی پیز ہیں، وہ جو سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے وہ جو اپنی پوری پرفارمنس نہیں دے رہا ہے، بجائے ان کو دینے کے لیے پیسے